کراچی کے علاقے کرنگی کراسنگ آئل ریفائنری میں آتش زدگی، فائر بریگیڈ کی 10 زائد گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ آگ گیس پائپ لائن میں لگی ہے۔ سوئی سودرن کا عملہ بھی موقع پر پہنچ گیا۔ فائر بریگیڈ حکام نے آگ کو تیسرے درجے کی آگ قرار دے دیا ہے۔ اظہر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اظہر بتائیے گا آگ کیسے لگی اور اب تک کتنا قابو پا لیا گیا؟ جی بالکل، یہ کورنگی کراسنگ کا علاقہ ہے جہاں پر یہ واقعہ جو ہے پیش آیا ہے آگ لگنے کا۔ یہاں پر فائر بریگیڈ حکام کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس آگ کو تیسرے درجے کی آگ جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے اور شہر بھر کی فائر ٹینڈر کی گاڑیوں کو جو ہے طلب کر لیا گیا ہے۔ اس وقت بھی جو ہے فائر بریگیڈ کی 10 سے زائد گاڑیاں جو ہے آگ بجھانے میں مصروف ہیں، جبکہ 2 باؤزر بھی یہاں پر جو ہے فائر بریگیڈ کے موجود ہیں جو اس وقت آگ بجھانے کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آگ کے شعلے جو ہے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں اس مقام کے اوپر بورنگ چل رہی تھی۔ بورنگ کے دوران جو ہے گیس کی پائپ لائن پھٹی ہے جس سے جو ہے آگ لگ گئی اور آگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے جو ہے فائر بریگیڈ حکام نے آگ کو تیسرے درجے کی آگ قرار دیا ہے۔ اس آگ لگنے کے واقعے میں جو ہے کسی قسم کا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور اس وقت جائے وقوع کے اوپر جو ہے SSGC کا بھی جو ہے عملہ یہاں پر پہنچ گیا ہے اور اس وقت بھی جو ہے آگ بجھانے کی کوششیں جو ہے کی جا رہی ہیں۔ تاہم آگ کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ کئی کلومیٹر دور سے بھی جو ہے آگ کا شعلہ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اور آگ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے فائر بریگیڈ حکام نے جو ہے اس آگ کو تیسرے درجے کی آگ قرار دیا ہے اور شہر بھر کی فائر ٹینڈر کی گاڑیاں جو ہے یہاں طلب کر لی گئی ہیں۔ اس وقت بھی جو ہے آگ بجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فائر بریگیڈ کی جانب سے فائر بریگیڈ حکام کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ فوم کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے اور دیگر کیمیکلز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ آگ کے اوپر جو ہے جلد سے جلد قابو پایا جا سکے۔ تاہم فائر بریگیڈ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک جو ہے گیس کا پریشر روکا نہیں جائے گا آگ کو بجھانا جو ہے وہ مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ تاہم اس وقت بھی جو ہے آگ بجھانے کی کوششیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ جی، آگ بجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اظہر زیدی کراچی سے ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ اظہر آپ کا۔ عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر گرین لینڈ پر قبضہ ناگزیر قرار دے دیا۔ کہا کہ امریکہ کو عالمی امن کے لیے گرین لینڈ پر قبضہ کرنا ہوگا۔ ہم اس معاملے کو ڈنمارک یا کسی اور ملک پر نہیں چھوڑ سکتے۔ جدید اسلحے کی دوڑ کے باعث گرین لینڈ پر قبضہ اور بھی ضروری ہو گیا۔ گرین لینڈ کے پانیوں پر نظر دوڑائیں تو روس سمیت کئی ممالک کے جہازوں کی بھرمار دکھائی دیتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بار پھر گرین لینڈ پر قبضہ ناگزیر قرار دیا۔ کہا کہ امریکہ کو عالمی امن کے لیے گرین لینڈ پر قبضہ کرنا ہوگا۔ ہم اس معاملے کو ڈنمارک یا کسی اور ملک پر نہیں چھوڑ سکتے۔ جدید اسلحے کی دوڑ کے باعث گرین لینڈ پر قبضہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ گرین لینڈ کے پانیوں پر نظر دوڑائیں تو روس سمیت کئی ممالک کے جہازوں کی بھرمار دکھائی دیتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ پاکستان نے مطلوب ترین دہشت گرد امریکہ کے حوالے کیا۔ امریکی انتظامیہ افغان طالبان کے مسئلے سے آگاہ ہے۔ TTP اور دیگر دہشت گرد گروپوں کو افغان طالبان کی حمایت حاصل ہے۔ پاکستان نے مطلوب ترین دہشت گرد امریکہ کے حوالے کیا ہے۔ امریکی انتظامیہ افغان طالبان کے مسئلے سے آگاہ ہے۔ TTP اور دیگر دہشت گرد گروپوں کو افغان طالبان کی حمایت حاصل ہے۔ امریکی انتظامیہ افغان طالبان کے مسئلے سے آگاہ ہے۔ پاکستان نے مطلوب ترین دہشت گرد امریکہ کے حوالے کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی انتظامیہ افغان طالبان کے مسئلے سے آگاہ ہے۔ TTP اور دیگر دہشت گرد گروپوں کو افغان طالبان کی حمایت حاصل ہے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان نے مطلوب ترین دہشت گرد امریکہ کے حوالے کیا۔ امریکی انتظامیہ افغان طالبان کے مسئلے سے آگاہ ہے جبکہ TTP اور دیگر دہشت گرد گروپوں کو افغان طالبان کی حمایت بھی حاصل ہے۔ داعش TTP اور دیگر دہشت گرد گروپوں کو افغان طالبان کی حمایت حاصل ہے۔ امریکی انتظامیہ افغان طالبان کے مسئلے سے آگاہ ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا۔ پاکستان نے مطلوب ترین دہشت گرد امریکہ کے حوالے کیا ہے۔ ٹیمی بروکس نے یہ کہا۔ پاکستان نے مطلوب ترین دہشت گرد امریکہ کے حوالے کیا۔ امریکی انتظامیہ افغان طالبان کے مسئلے سے آگاہ ہے۔ TTP اور دیگر دہشت گرد گروپوں کو افغان طالبان کی حمایت حاصل ہے۔
वेलकम बैक। ओगरा ने फी लीटर पेट्रोल की कीमत में ₹1 कमी कर दी है। हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार हैं, जबकि कमी के बाद फी लीटर पेट्रोल की कीमत ₹255.63 से कम होकर ₹254.63 हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹258.64 फी लीटर बरकरार है। कीमत में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ओगरा ने फी लीटर पेट्रोल की कीमत में ₹1 कमी कर दी। हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार। कमी के बाद फी लीटर पेट्रोल की कीमत ₹255.63 से कम होकर ₹254.63 हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹258.64 फी लीटर बरकरार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान में दहशत गर्दी के ताने बाने दूर तक मिलते हैं। इत्तफाक और इत्तेहाद से दहशत गर्दी के नासुर को ख़त्म करेंगे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे रही है। कब तक अफवाज पाकिस्तान पुलिस के जवान कुर्बानियाँ देते रहेंगे? उलमाए कलाम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। दहशत गर्दों को सियासी और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने का मकसद पाकिस्तान कुदरती वसाइल से फैज़याब ना हो सके। ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जिनको पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली गवारा नहीं है। मुल्क के वक़ार और इज्जत को दाव पर लगाया जा रहा है। आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। दहशतगर्दी का अगर एक ये भी जाविया है पाकिस्तान के अंदर जिसके ताने बाने दूर तक मिलते हैं, आए इत्तेहाद और इत्तेफाक की बरकतों के साथ हम पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल करें। चाहे वो दहशत गर्दी है, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए कराम के ज़िम्मे आती है। आज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक मरतबा फिर अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे रही है। अपने अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए मुल्की इस्तेहकाम, मुल्की इज्जत और वक़ार को दाव पे लगाया जा रहा है। आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। हमने पाकिस्तान के वसीतर मफाद की खातर अपनी तमाम ज़ाती ख्वाहिशात और अना को हम पाकिस्तान के ताबे कर देंगे। हमें अल्लाह ताला ने बेपनाह कुदरती वसाइल से नवाजा है। अरबों खरबों डॉलर के खजाने मुतफन हैं पहाड़ों के अंदर। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से बचने की कोशिश की। अली अमीन गंडापुर अपना फ़र्ज़ निभाने के बजाय रोज़ाना कोई बहाना बनाते हैं। अली अमीन गंडापुर अपने गिरबान में जाके बानी PTI ने रेड कारपेट बिछाकर दहशत गर्दों को आबाद किया। खैबर पख्तूनख्वा में किसने बेहतरीन फोर्स खड़ी करनी थी? खैबर पख्तूनख्वा में CTD कहाँ है? ये डिपार्टमेंट कितना फ़ाल है? हमारी जंग उनसे है जिनसे मसाजिद भी महफूज नहीं। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। KPK के CM का ये कहना कि ये दहशत गर्दी वहां से लोग आ जाते हैं, वहां से लोग आए नहीं हैं। वहां से रेड कारपेट बिछाकर और बॉर्डर खोल के बानी PTI ने 4000 दहशत गर्दों को बसाया है KP में और पाकिस्तान में। बॉर्डर फेंस ना होने की वजह से दहशत गर्दी नहीं है। अपना गिरेबान झांके, CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कमजोर होने की वजह से KP में दहशत गर्दी होती है। अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा होने की बजाय कोई बहाना या कोई ऐसा बयानिया पेश करना कि जिससे दहशत गर्दों की हौसला अफजाई हो। दहशत गर्दी से लड़ने वाला अदारा CTD कहां है? कितना फाल है? कितना फंड देते हैं? हमारी जंग उन लोगों से है जिनसे ना मस्जिदें महफूज है ना नमाजी। कुरान पाक में यह हुक्म है कि इस तरह के ख्वारिज और फसादियों को कला कमा करना है। ये दहशत गर्दी की जंग हम सब ने मिलकर लड़नी है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का बड़ा इंकशाफ। कहते हैं कि PTI में 10 से 50 मेंबरान का फॉरवर्ड ब्लॉक हो सकता है। प्रोग्राम टुनाइट विद दिसंबर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत का कहना था, 1 साल हो गया तहरीक इंसाफ का तहरीक इंसाफ से ही मुकाबला है। सलमान अकरम राजा को तनकीद का निशाना बनाते हुए शेर अफजल मरवत का कहना था, जो बंदा अपनी जीती हुई सीट ना बचा सका वो और क्या तीर मारेगा। PTI के फैसले सलमान अकरम राजा और बानी का खानदान कर रहा है। बैरिस्टर गौहर को सिर्फ फैसला बताया जाता है। सब अंदर बैठा रहेगा और पार्टी जो है अपोजिशन में बैठी रहेगी
پہلے ہم 95 تھے 80 ہو گئے, ہو سکتا ہے کسی سٹیج میں 45-40 پر آ جائیں. اور کتنے لوگ آپ کو لگ رہا ہے کہ موجودہ جو تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی ہے اس میں جو بیٹھے ہوئے ابھی وہ اس وقت بیٹھے کے ساتھ ہیں, لیکن وہ اب کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہے, لیکن شواہد ہوتی ہیں آپ کے پاس, کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہے, لیکن شواہد بتاتے ہیں کہ یہ 10 سے 50 بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو سارے وکلاء فارغ ہو گئے, یہ صرف فیصل چودھری صاحب فارغ نہیں ہوئے ہیں, لطیف کوسا صاحب بھی فارغ ہو چکے ہیں, تمام فائلیں ان سے لی گئی ہے. علی ظفر صاحب بھی فارغ ہو چکے ہیں. پیش گور صاحب جو ہیں وہ فیصلے سنتے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے. اچھا, باقی جو ہیں شریف آدمی, خان کے بڑے لائلسٹ ہیں, لیکن فیصلے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. فیصلے سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہیں, خان صاحب بھی ہیں. فیصلہ اخیر میں کروایا خان صاحب سے ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. تونسا میں ایڈز کے سدباب کے لیے آپریشنل پلان طلب کر لیا. یونیسیف, WHO, محکمہ صحت کا جوائنٹ مشن قائم, اور جوائنٹ مشن اور ایڈز کنٹرول اور بچاؤ کے لیے تجاویز دے گا. یہ رپورٹ دیکھیے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. تونسا میں مبینہ طور پر ایڈز پھیلنے کے اسباب کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے تونسا میں ایڈز کے سدباب کے لیے آپریشنل پلان طلب کر لیا. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر یونیسیف, WHO اور محکمہ ہیلتھ پنجاب کا جوائنٹ مشن قائم. جوائنٹ مشن 7 تا 14 اپریل تک ایڈز سے متاثرہ بچوں کی ہسٹری ٹریسنگ کرے گا. جوائنٹ مشن ایڈز کنٹرول اور بچاؤ کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو تجاویز پیش کرے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر تونسا کے متاثرہ علاقوں میں ہاؤس ہولڈ اسکریننگ بھی کی جائے گی. تحصیل اسپتال تونسا اور دیگر طبی مراکز میں ایڈز کے علاج کے لیے خصوصی مراکز قائم. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ایڈز سے متاثرہ بچوں کے مکمل فری علاج کی ہدایت. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ایڈز سے متاثرہ بچوں کے علاج میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تونسا میں ایڈز کے پھیلاؤ کے اسباب اور ذمہ داروں کا تعین کرنے اور ایڈز سے بچاؤ کے لیے مؤثر اقدامات کا بھی حکم دیا ہے.